اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 29، آیت نمبر 45۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ ہمارا نماز کا ٹاپک ہے، اور یہ کچھ آیات جو ہیں قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں اس مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی ٹاپک، جیسے آج کل ہمارا نماز کا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا کیا حکم دیا ہے وہ مختلف آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ اس پہ خود غور و فکر کریں، سمجھیں۔ میں بس ہلکی پھلکی ڈیٹیل اپنی سمجھ بتا دیتا ہوں، لیکن مین مقصد ہے آپ خود اس کو پڑھیں اور غور کریں۔ تو اس آیت میں شروع میں دیکھیں، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نماز ہماری طرف، جو یہ کتاب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، وہ پڑھنی، ہم پڑھیں، نبی پاک بھی پڑھیں، انہیں بھی حکم ہے، اور ہمیں بھی پڑھیں۔ اچھا، اور نماز قائم کریں۔ تو اگر آپ دیکھیں ان دونوں کا ریلیشن کیا ہے، بڑی ضروری، دونوں ہی نماز، قرآن پاک سے ہمیں دین کی سمجھ آئے گی، دین اللہ پاک کی باتوں کی سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور نماز جو ہے اس کے عملی طور پہ اس کا ہم جو اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کا ہم یاد دہانی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دونوں ضروری ہیں، اور نماز اب اگر آپ خود بھی دیکھیں تو اس میں زیادہ حصہ تو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ہی ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اعلام شریف تو ضروری ہے، وہ تو اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پھر قرآن کی کوئی نہ کوئی سورہ یا کوئی کچھ آیات جو ہیں وہ تلاوت کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، اگلی بات ضروری ہے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز اگر آپ پڑھیں، روٹین بنا لینا، تو آپ خود آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے۔ اگر آپ روٹین بنائے ہو، اس لیے اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، شروع میں نہ بھی اتنی آپ وہ ہو، یا مطلب، لیکن روٹین میں رکھیں، جتنی بھی ہو سکے، جتنی پڑھ سکیں، جتنا دین پہ باقی چیزوں میں عمل ہو سکے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں صحیح سے عمل نہیں کر سکتا تو میں نماز بھی نہ پڑھوں، نہیں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ وہ بہت ساری بری یا اس طرح کی چیزیں آتے ہیں آپ چھوڑ دیں گے، یا کام، اور اچھے کاموں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ نماز کی وجہ سے ہے۔ تو نماز پڑھتے رہیں، جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ آگے سے بڑھتے جائیں۔ 1 2 2 4 5 5 کا ہمیں حکم ہے، ہم پہ فرض ہے پڑھنی ہے، 5 ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم پڑھیں یا وہ نہیں، پڑھنی 5 ہی چاہیے، لیکن لیٹ سے نہیں پڑھی جاتی تو کچھ نہ کچھ پڑھیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، ان کو بڑھاتے جائیں، 5 تک پہنچیں۔ یہ ضروری، ہم نے جواب 5 کا ہی دینا ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور سٹل برائی کی طرف یا اس طرح کرتے ہیں، تو ہمیں اس نماز کو تھوڑا سا ریوائز کرنا یا تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کا تو حکم ہے، یہ روکتی ہے، تو میرے کو مسئلہ ہے یا کمی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔
اچھا، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہ دیکھیں، میں ابھی بات کی تو وہی بات آ گئی کہ نماز کیا ہے اصل میں؟ اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی اللہ کا ہی ذکر ہے، وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں. اور نماز پڑھنا اللہ کی ہی یاد دہانی ہے. ذکر مینز یاد دہانی. ٹھیک ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. یہ بڑی الارمنگ چیز ہوتی ہے. یہ بات ہے نا کہ یہ ایک ایک چیز ہم جو کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، اللہ جانتا ہے، ایک دن تمہارے سامنے پیش کرے گا. تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. اصل میں قرآن پاک پڑھنے اور نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ خبردار ہو کے رہو. خبردار ہو کے مطلب کوشس لائف گزارو، اللہ کے حکم کے مطابق گزارو. اسی کی یاد دہانی کے لیے نماز ہے. جزاک اللہ خیر.